بزرگان محترم اور میرے عزیز طلباء، ہم اور آپ سب جنت سے آئے ہیں اور جنت میں جائیں گے۔ ہمارے ہاں دوسرا آپشن نہیں ہے کہ یا فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی السعیر۔ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں کہ پتہ نہیں جنت میں جائیں گے، پتہ نہیں جہنم میں جائیں گے۔ بات یہ کہ ہم لوگ سب جنت میں جائیں گے۔ جنت سے آئے ہیں، جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جو جانا ہے ہمیں اپنے ایمان کے بل بوتے پر جانا ہے۔ جنت میں جو داخلہ ہوگا ایمان کی وجہ سے ہوگا۔ جو بھی مومن ہوگا جنت میں جائے گا، جس کے بھی عقائد صحیح ہوں گے، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ ایمان صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، ایمان نام ہے تمام تمام عقائد کے صحیح کرنے کا۔ وہ عقیدہ اللہ سے متعلق ہو، رسول سے متعلق ہو، دیگر انبیاء سے متعلق ہو، فرشتوں سے متعلق ہو، جنت جہنم سے یا تقدیر سے متعلق ہو، جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں وہ ہمارے صحیح ہوں، اس کا نام ہے ایمان۔ تو ایمان جس کے پاس ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جنت کے اندر جو درجات ہیں اور جنت کی جو نعمتیں ہیں، جس کو آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے، وہ ملیں گی اعمال کے بلبوتے پر۔ اعمال سے ملتا ہے ثواب، تو یوں کہیے ثواب کے بلبوتے پر۔ جس کے پاس جتنا ثواب ہوگا، جس کو ہم نیکیاں کہتے ہیں، جس کے پاس جتنی نیکیاں ہوں گی، اس کو اگر دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جس کے پاس آخرت کی کرنسی ہوگی، اس کو وہاں کی اتنی زیادہ نعمتیں ملیں گی۔ اب جس کو جتنی نعمتیں چاہیے وہ وہاں کی کرنسی جمع کر لے، نعمتیں مل جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، واپسی میں جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، محمد اپنی امت کو جا کر سب سے پہلے تو میرا سلام کہنا، وعلیکم السلام، اور پھر یہ کہنا اپنی امت سے کہ الجنت قیعان، جنت ایک چٹیل میدان ہے، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم بنوا کر آؤ گے۔ دنیا میں نیک اعمال کر کے آؤ گے تو اس کی بنیاد پر تمہیں یہاں نعمتیں ملیں گی، ورنہ یہاں پر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ جنت کے اندر محل بنا رہے ہیں، تو وہ دیکھنے والے فرشتے ان بنانے والوں سے پوچھیں گے کہ تم یہ محل بنا رہے ہو، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بتا دیں گے فلاں مومن ہے، دنیا کے اندر ہے، اس کے لیے بن رہا ہے محل۔ پوچھنے والے فرشتے اپنے کسی کام میں ہوں گے، وہ چلے جائیں گے۔ جب واپس وہاں سے گزریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ محل بنانے والے فرشتے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور محل کی تعمیر بند۔ تو فرشتے بڑے حیران ہوں گے، اسے پوچھیں گے کہ تم یہ مکان محل بنا رہے تھے، تم نے اس کی تعمیر کیوں بند کر دی؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اس نے اعمال کا مٹیریل بھیجنا بند کر دیا، ہم نے تعمیر بند کر دی۔ وہ جب تک اعمال کرتا رہا ہم بناتے رہے، اس نے اعمال بند کر دیے، ہم نے محل کی تعمیر بند کر دی۔ آسان سا فارمولہ ہے۔ تو جس کو بھی جنت میں محل چاہیے، باغات چاہیے، بس اعمال کریں اور وہاں کے لیے اپنے لیے محل اور وہاں کے باغات تیار کریں۔ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔